السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جنت کے احوال اور خوبصورت منظر کو بیان کیا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے جہنم کے احوال اور اس کے خطرناک منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ جنت کے احوال اور اس کے خطرناک منظر کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ امت مسلمہ سمجھ لے کہ اگر ہم اچھائی کر کے اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر گئے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ اللہ کو راضی کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، جو بہترین جگہ ہے مومنوں کے لیے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر گئے تو پھر ہمارے لیے وہاں پر بڑے خطرناک عذاب ہیں۔ چنانچہ ہمارا مقصد ان احوال کو بیان کرنے کا صرف اتنا ہے تاکہ امتی مسلمہ سمجھ لے کہ اگر ہم اس دنیا سے اچھائی کر کے گئے، اللہ کے احکام پر چل کے گئے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم اس دنیا سے گناہوں کے ساتھ گئے، اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ساتھ گئے تو ہمارے لیے وہاں خطرناک عذاب بھی موجود ہے۔ آئیے ہم جہنم کے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی، ان پر ایک تاریکی یعنی اندھیرا چھائے گا، ایسی تاریکی جس میں کوئی آدمی دوسرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ تمام مخلوق اس تاریکی میں سروقد کھڑی ہوگی۔ مخلوق اور اللہ تعالی کے درمیان 70 برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ اس تاریکی میں اللہ تعالی اچانک اپنے فرشتوں پر جلوہ ڈالے گا، جس سے تاریکی دور ہو کر میدان حشر اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ ہر جگہ اللہ کا نور پھیل جائے گا۔ اس وقت فرشتے عرش کے گرد طواف کرنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کی تمام مخلوق صف باندھے کھڑی ہوگی۔ ہر امت کے لوگ اپنی اپنی جگہ ادب سے کھڑے ہوں گے۔ اسی جگہ ان کے اعمال نامے ان کے سامنے کیے جائیں گے۔ میزان عدل بھی حاضر کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ اس ترازو کو پکڑ کر کبھی نیچے کرے گا، کبھی اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں اچانک بہشت کا پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ میدان حشر کے قریب آ جائے گی۔ وہاں مسلمانوں کو بہشت کی ہوا کستوری کی طرح معطر کر دے گی۔ اس وقت بہشت اور اہل جنت کے درمیان 500 برس کے راستے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد دوزخ کا پردہ اٹھایا جائے گا، جس میں سے ہوا اور سخت دھواں نکل کر پھیل جائے گا۔ گناہ گار اس کی بدبو کو محسوس کریں گے، حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر دوزخ کو ایک بڑی زنجیر سے کھینچ کر لایا جائے گا۔ 19 فرشتے دوزخ کے نگہبان ہوں گے۔ ہر نگہبان فرشتے کے ساتھ 70,000 مددگار فرشتے ہوں گے۔ ہر نگہبان فرشتہ اپنے مددگاروں سمیت دوزخ کو کھینچ لا رہا ہوگا۔ کچھ نگہبان دوزخ کے دائیں بائیں چلتے ہوں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں قمچی ہوگی۔ جب فرشتہ دوزخ کو آواز دے گا تو وہ روا ہوگی، یعنی بھڑک اٹھے گی، نیچے اوپر سانس لے گی۔ اس کی آواز گدھے جیسی ہوگی۔ اس کا پیٹ بالکل سیاہ ہوگا، جس میں سے دھواں نکلے گا، شعلے اٹھیں گے۔ وہ اہل دوزخ پر اپنی غضب ناکی کا اظہار کر رہی ہوگی۔ اس حالت میں اسے حشر کے میدان میں لائیں گے۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے اہل محشر پر حملہ کر رہی ہے اور انہیں ہڑپ کر لینا چاہتی ہے۔ نگہبان اسے ایسا کرنے سے روکیں گے اور اس کی جنزیریں کھینچ کر اسے باز رکھیں گے، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیں تو مومن اور کافر سب کو چٹ کر جائے۔ جب دوزخ دیکھے گی کہ مجھے حملہ کرنے سے روک دیا گیا ہے تو غصے سے جوش میں آئے گی، جوش و غضب سے پھٹتی ہوئی معلوم ہوگی۔ پھر شور کرے گی، دانت پیسے گی۔ دانت پیسنے کی آواز سن کر لوگ خوف کے مارے کانپنے لگیں گے، ان کے دل بے قابو، سامنے اندھیرا آ جائے گا
ان کے دل حلق تک آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دوزخ اللہ تعالی سے درخواست کرے گی کہ مجھے سجدے کی اجازت دی جائے، اللہ تعالی اجازت دے دے گا۔